اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، رمضان المبارک سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سلسلہ چل رہا تھا. آج سے انشاءاللہ پھر وہی مبارک سلسلہ دوبارہ جاری کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. آج دو نام اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جائیں گے. ایک تو ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی عظمت سے بھرے ہوئے اور بڑے ہی پیارے نام ہیں. قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دو نام ہیں. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں بھی یہ نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں سے انہی دو ناموں کی صفت اکثر اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کرتے ہیں. یہی دو نام اللہ تعالیٰ کے اکثر دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، الرحمن اور الرحیم. الرحمن کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہے. الرحمن کا مطلب ہے جس کی رحمت، مہربانی، نرمی، جس کی عطا عام ہے ہر ایک کو، مومن پر بھی، کافر پر بھی، فرما بردار پر بھی اور نافرمان اور غدار پر بھی، اچھے پر بھی، برے پر بھی، نیک پر بھی، بد پر بھی، سب پر جس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، سب پر جس کی رحمت عام ہے دنیا میں، اس کو کہتے ہیں الرحمن. اور الرحیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحم کرنے والا رحیم ہے. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے. کافروں کے لیے یہ جملہ نہیں آیا کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، نہیں. یہ رحیم والی جو رحمت ہے یہ کامل اور خاص ہے ایمان والوں کے ساتھ. اور رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو عام ہے، جو سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، ساری ہی مخلوقات کو شامل ہے. وہ رحمت، اس رحمت کو الرحمن کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مبارک نام ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، دنیا میں سب پر رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمانوں کو بھی اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، کافروں کو بھی، غداروں کو بھی، اللہ کے بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر اللہ کے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا، ایک نوالا، ایک لقمہ ان کو کھانے کے لیے نہ ملتا، پہننے کے لیے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا میسر نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے نافرمان، بڑے بڑے کافر وہ ایک سے ایک نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے کیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا
ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا، اسی حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، باقی 99 حصے رحمت کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہے، ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، ماں بیٹوں پر، بھائی بھائی پر، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، لوگ دوسرے کمزوروں پر، جانور اپنی اولاد پر۔ دنیا میں جتنی مہربانی کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے، دنیا میں جو رحم کسی کے ساتھ کرتا ہے، جو مہربانی کرتا ہے، وہ سب اسی ایک رحمت کے حصے کی برکت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا حصہ بھی اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور پورے 100 رحمت کے حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، لیکن وہ رحم صرف ایمان والوں پر ہوگا۔ کافروں پر اس دن کوئی رحم نہیں ہوگا، اللہ کے نافرمانوں پر اس دن کوئی رحم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت الرحمن الرحیم، یہ ان دو ناموں کی برکت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آتی ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن اتاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مظاہر بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا 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 ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ کی اس بڑی رحمت کا تقاضا ہے، اور اللہ کی اس بڑی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، قرآن سکھایا، انسانوں کو بنایا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ پھر آگے آسمان کا تذکرہ ہے، زمین اللہ نے بنائی، یہ اللہ کی رحمت، اسی رحمان کا تقاضا، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ آسمان کو اونچا کیا، والسماء رفعها ووضع المیزان، زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی۔ پھر آگے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ جنات کو پیدا کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہر مخلوق ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، یہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، کیونکہ یہاں سے مخلوق ختم ہوگی تبھی تو جنت نصیب ہوگی، یہاں سے مخلوق ختم ہوگی، انتقال ہوگا، یہاں سے جائیں گے تو ہی تو جنت ملنے والی ہے۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کیسے ملے گی؟ تو جنت کا مزہ چکھانا ہے، اس لیے مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فنا رکھی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ اللہ کے اس رحمت کا تقاضا ہے۔ پھر آگے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم، آگے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اب سوچیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 16ویں پارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب چھو جائے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس میں بھی ادب کا انہوں نے خیال رکھا ہے، کیونکہ باپ ہے، سامنے کون ہے؟ باپ ہے، اس لیے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا خیال رکھا، یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر ہے۔ دیکھیے باپ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ جہنم میں ہی جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو عذاب لگ ہی جائے گا، نہیں، مجھے ڈر ہے۔ ان یمسکا، دیکھ کتنے پیارے الفاظ قرآن میں، سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ سمندر ہے، اور ایک ایک لفظ سے عجیب اشارے نکلتے ہیں۔ تو کہا
مجھے ڈر ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، آپ کو رحمان کا عذاب چھو جائے. یہ نہیں کہا کہ آپ رحمان کے عذاب میں داخل ہو جائیں گے، نہیں، چھو جائے. ان یمسک، اور آگے رحمان کا عذاب. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب دنیا میں ہم کسی کو ڈراتے ہیں، کسی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ کس سے پنگا لیا ہے تم نے، وہ کتنا ڈینجر آدمی ہے، ایسے ہی ڈراتے ہیں نا، کتنا ڈینجر آدمی ہے وہ، کتنا سخت دل ہے، کتنا ظالم ہے، اس سے تم نے لڑائی کر لی، اس سے جھگڑا کر لیا تم نے، ایسے ہی ڈرایا جاتا ہے نا. یہ بول کے تو نہیں ڈرایا جاتا کہ آپ نے کس سے پنگا لیا ہے، کتنا رحم دل انسان ہے وہ، ایسا تو نہیں کہا جاتا. کتنا نرم مزاج ہے وہ، یہ تو نہیں کہا جاتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے قہار کا عذاب. اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا نام استعمال کرتے، لیکن نام کون سے استعمال کیا؟ رحمان. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کسی کو عذاب دینا. جو بھی عذاب کا مستحق بنتا ہے، جہنم میں داخل ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، خود وہ اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق بنتا ہے. اعمال ہی اتنے برے کر دیتا ہے کہ رحمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کو عذاب دینا پڑتا ہے. رحمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کو عذاب دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں، رحمان ہے وہ، اس کی رحمت عام ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت سے ہر ایک کو جنت میں داخل کر دیں. لیکن انسان اس رحمان کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس رحمان کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس رحمان کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی اور سرکشی پر لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تب جا کے وہ رحمان مجبوراً اس کو عذاب دیتا ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں عذاب کا بھی تذکرہ ہے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. تو خیر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور رحمان جو صفت ہے، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. اس صفت رحمت کا مظہر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، انسان بنایا، بولنا سکھایا، آسمان اور زمین بنائے، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، موت کا نظام رکھا. پھر جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور پھر آگے تیسرے رکوع میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے تذکرے کیے. یہ جنت ساری کی ساری اس رحمان کی رحمت کا مظہر ہے. جنت میں جتنے بھی جائیں گے سب اللہ کی رحمت سے جائیں گے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ واسعہ، اللہ رب العزت اپنی وسیع رحمت میں مجھے ڈھانپ لیں گے تو میں جنت میں جاؤں گا. تو اس لیے سورہ رحمان کے تیسرے رکوع میں پوری جنت کا تذکرہ ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جنتیوں کو جنت ملے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، 1000 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، پلک جھپکنے تک اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی. وہ ایک جزیرے میں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا جزیرے میں رہنے کا، اس کو پانی ملتا تھا، چشمہ جاری ہو گیا اس کے لیے. اور ایک درخت اللہ تعالیٰ نے انار کا یا کسی پھل کا درخت یا انار کا درخت اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، وہ اس کو کھا لیتا تھا، پانی پی لیتا تھا، اور 1000 سال تک عبادت کیا اس نے. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. تو وہ کہنے لگا اللہ آپ کی رحمت سے کیوں، میں تو اپنی عبادت کی وجہ سے جا رہا ہوں. 1000 سال میں نے آپ کی عبادت کی ہے، معمولی بات ہے. 1000 سال میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہے، دنیا کو استعمال نہیں کیا، میں دنیا سے بے رغبت ہو کر رہا. 1000 سال عبادت کی ہے تو آپ مجھے جنت میں داخل کریں میری عبادت کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ اپنی رحمت سے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم کے پاس تھوڑا چکر لگا کر لاؤ، جہنم کے قریب، جہنم میں داخل نہیں کرنا ہے، صرف جہنم کے قریب چکر لگا کر لاؤ۔ اب جیسے ہی جہنم کے قریب اس کو چکر لگایا گیا، تب وہاں جہنم کی آگ کی تپش، جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس کو پیاس لگ گئی، اتنی پیاس کہ وہ نڈھال ہو گیا۔ اب وہ پانی کر رہا ہے، ایک فرشتہ ایک پیالہ لے کر پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ کہا یہ پانی فری میں نہیں ملنے والا ہے، اس پانی کے لیے کچھ، اس پانی کی کوئی قیمت ہے۔ کہا کیا قیمت ہے؟ تو بولے 1000 سال کی عبادت اس کے بدلے میں دے دو تو یہ پیالہ آپ کو ملے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو، لیکن مجھے پانی پلا دو۔ اب پانی پیا اور وہ 1000 سال کی عبادت دے دیا۔ اب آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا؟ اب کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تمہارے اعمال تو ایک ہی گلاس میں ختم ہو گئے، یہ ہے تمہارے اعمال کی حیثیت۔ ہم نے تمہارے لیے دنیا میں ایک جزیرے کا انتظام کیا تھا، وہاں پانی کا انتظام کیا تھا، وہاں تمہارے لیے ہم نے درخت کا انتظام کیا تھا، تم وہ درخت سے آسانی سے پھل کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ سب ہماری رحمت تھی۔ ایک گلاس پانی میں تمہاری ساری عبادت ختم ہو گئی، تو سوچو جنت میں کیسے جا رہے ہو؟ تب اس نے اقرار کیا کہ ہاں اللہ، جنت میں میں آپ کی رحمت سے ہی جا سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، الرحمن کا تقاضا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے سب پر، لیکن آخرت میں جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخرت میں ظاہر ہوگی، اور وہ رحم اللہ تعالیٰ کا خاص ایمان والوں پر ہوگا، صرف ایمان والوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، دیکھیے اللہ کی رحمت کو بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کتنی زبردست ہے، کتنی عام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، ایک قیدی عورت، جنگ ہوئی، اس میں بہت ساری عورتیں اور مرد گرفتار ہوئے، تو ایک قیدی عورت تھی، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، ایک قیدی عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کا بچہ اس کو اچانک مل گیا ایک جگہ پر، تو اس نے اس بچے کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا، لیکن انسان ہے کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق خود بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو خیر الرحمن اور رحیم اور اللہ تعالیٰ کی یہ دو مبارک نام ہیں، بہت تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اکثر غالب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا کیا تو ایک تختی اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھ کر اپنے عرش پر لٹکا دی، اس پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی رہے گی، غالب رہے گی۔ اور دیکھتے ہیں ہم دنیا میں اکثر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہم سب جی رہے ہیں، ساری دنیا جو آج کھا پی رہی ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ دنیا میں ہم تو انسان اگر بچہ 1-2 مرتبہ نافرمانی کر لے، 1-2 مرتبہ بات نہ سنے تو انسان کیسے طیش میں آ جاتا ہے۔ بچے اگر نافرمانی کرے 2-4 مرتبہ، چند مرتبہ بات نہ سنے تو انسان کتنا غصے میں آ جاتا ہے، بچے کو مارے گا، تنبیہ کرے گا، پھر بھی نہ سنے تو گھر سے نکال دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کتنی نافرمانیاں وہ ہم سے دیکھتے ہیں، روزانہ کی سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آج تک ہم نے گناہ کیے ہوں گے، اور ہر انسان گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، جان بوجھ کر رہا ہے، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بس بردباری کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہر بات پر، ہر گناہ پر، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے پر آ جائے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تو زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کہا ہے قرآن میں، 14ویں پارے میں بھی اور 22ویں پارے میں بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو ایک بھی جاندار زمین پر باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور ان 2 ناموں کی برکت ہے کہ دنیا میں سارے نعمتیں ملتی ہیں، اور ان 2 ناموں کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات دور ہوتی ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کتنے انبیاء علیہ السلام نے ان ناموں سے دعا کی ہے، ان ناموں کی برکت سے دعا کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں، 18 سال بیمار رہے، اور بیماری کے 18 سال بیمار ہونے کے بعد جب پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی ہے تو اسی رحمت کے تقاضے، یہی رحمت کا نام لے کر دعا کی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین۔ دیکھیے یہ نام اللہ تعالیٰ کا لیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے، اور اس نام کے واسطے سے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہزاروں سال پہلے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس نام کے، رحمت والے نام کے حوالے سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بیمار ہو، کوئی مالی پریشانی میں، مال کی وجہ سے پریشانی میں ہو، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشانی میں ہو، اور بیماری کی وجہ سے پریشانی میں ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ تینوں پریشانیاں تھیں۔ مال ان کا ختم ہو گیا تھا، 11 بچے ان کے مر گئے تھے ایک ساتھ، اور خود وہ 18 سال تک بیمار تھے، وہ 3 پریشانیوں میں تھے، اور انہوں نے یہ نام لے کر دعا کی تھی، انت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی کو حفاظت چاہیے، کسی کو ڈر لگ رہا ہے، کافروں سے ڈر لگ رہا ہے، انسانوں سے ڈر لگ رہا ہے، جنات سے ڈر لگ رہا ہے، کسی دشمن سے ڈر لگ رہا ہے، حفاظت کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی نام حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا سورہ یوسف میں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین۔ تو جسے ڈر لگ رہا ہے، کوئی خوف میں ہے، کوئی دشمن کی وجہ سے پریشانی میں ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والا نام ارحم الراحمین کے ذریعے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دشمن سے بچا لیں گے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے گھر کے کسی فرد کو، اپنے بھائی کو، مسلمان بھائی ہے یا سگا بھائی ہے، اس کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے، وہ گمراہی میں چل رہا ہے، وہ گناہوں میں چل رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ کے اس نام سے دعا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے 9ویں پارے میں، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی مسلمان کو ہدایت پر لانا چاہتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے گناہوں میں دیکھ رہا ہے اور اسے درد ہو رہا ہے کہ یہ بیچارہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے 18ویں پارے میں، سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا قل، آپ کہہ دیجئے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ معاف کر دے اور رحم کر دے کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے، بیماری اور مال اور ہر چیز کی پریشانی کے لیے جب اس نام سے دعا کی جاتی ہے ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کے اس رحمت والے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکالتے ہیں۔ اب اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ لفظ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ تو شرک میں چلے گئے،
انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو انہوں نے نہیں سمجھا، اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھا، تو وہ کفر اور شرک میں چلے گئے۔ کچھ لوگ یہ سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نعوذ باللہ دنیا کے بادشاہوں کی جیسے سمجھ لیا کہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اکثر غصے میں ہوتے ہیں، بہت کم مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں بہت کم لوگوں کے ساتھ وہ مہربانی سے پیش آتے ہیں، اکثر وہ جلال میں ہوتے ہیں، اکثر وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ کب غصے میں آئیں گے اور کسی رشتہ دار کو پھانسی پر لٹکا دیں گے، قریبی جو ان کا خادم ہے اس پر غصہ ہوئے اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا، بیچارہ 20 سال سے 50 سال سے خدمت کر رہا ہے، 50 سال سے احسانات کر رہا ہے، لیکن تھوڑی کسی بات پر ناراضگی ہوگی اور بادشاہ سلامت غصے میں آ گئے تو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ ایسا ہی سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کے بادشاہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے کہ ہم تو اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جنت میں داخل کریں گے، یہ سوچ کر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، کفر اور شرک میں پڑ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کو، رحمان اور رحیم ہونے کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک تو قسم کے یہ لوگ ہیں، کچھ لوگوں میں سے ایک قسم لوگوں کی یہ ہے، دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو مسلمانوں میں ہیں، ہم لوگوں میں ہیں، کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو اتنا سمجھا کہ اوور ڈوز ہو گیا، کہ وہ سوچنے لگے کہ جب اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے، رمضان میں نماز پڑھ لیں گے بس، دین پر چلنے کی کیا ضرورت ہے، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے تو جنت تو مل ہی جائے گی۔ یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کس کو ملتی ہے۔ ہر مسلمان کو صرف ایمان رکھنے پر رحمت نہیں مل جائے گی، صرف ایمان کی وجہ سے کوئی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، ایمان کے بعد عمل بھی کرنا پڑے گا۔ 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن آگے کیا کہا فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہم اس رحمت کو لکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آگے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي، نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو عمل کرتے ہیں، صرف ایمان والے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے اور یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، ان کو رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد، وادعوه خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو ڈر کر اور لالچ میں، امید میں۔ کیوں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ دیکھیے محسنین کہتے ہیں عمل کرنے والوں کو، عمل کرنے والوں سے قریب ہے اللہ کی رحمت، صرف ایمان رکھنے والوں سے قریب نہیں ہے۔ پھر 4تھے پارے میں ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، بات ماننی پڑے گی، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا پڑے گا اور رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، تب تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تب رحمت ملے گی۔ تو کچھ لوگ تو اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کو سمجھا ہی نہیں، تو وہ کفر اور شرک میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تو غلط سمجھا اور صرف ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، نہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنا پڑے گا، جب اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو ایک تو اس رحمت سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے، زندگی بھر پابندی کے ساتھ نماز اور روزہ اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان پر چلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا۔ تو اللہ کے اس ان 2 ناموں سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی اس رحمت سے اور ان مبارک ناموں سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہمیں دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا، ہمیں دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ عمل سارے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن وہ بہت سخت دل ہیں، وہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی پر ظلم،
بچوں پر ظلم، چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھایا اور بیوی کو مار دیا، بچوں کو مار دیا، رحم نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر، پڑوسیوں پر ظلم کرتے ہیں، ملازمین پر ظلم کرتے ہیں، سب پر سخت دل ہیں۔ نہیں، اگر اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس پر رحمت غالب، جیسے اللہ پر رحمت غالب ہے تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر رحمت غالب ہونی چاہیے، رحم غالب ہونا چاہیے، نرمی غالب ہونی چاہیے، سختی کم ہونی چاہیے، کبھی کبھی غصہ ہے، کبھی کبھی سختی، اکثر نرمی، اکثر دوسروں پر رحم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تین حدیثیں ہیں اس میں کہلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے، حضرت حسین کو بوسہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے تھے، اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ، اقرع ابن صحابی تھے وہ، انہوں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں نواسے کو، تو انہوں نے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کسی بچے کو آج تک بوسہ نہیں لیا، چوما نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی بچوں کو چومنا، بوسہ لینا، گلے لگانا، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، یہ انسان کے اندر رحم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کر رہا ہے، مخلوق پر رحم نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ سے رحمت کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو 2 نام ہیں الرحمن اور الرحیم، اس کا تقاضا یہ ہے ایک تو ہم عمل کریں ان ناموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم عمل کریں، عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی۔ دوسرے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، جتنا ہم رحم کریں گے، جتنا ہم نرمی کریں گے، جتنا ہم مہربانی کریں گے لوگوں پر، مخلوق پر، اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔